جب میں اس رات تمہیں ڈھونڈنے گیا تھا تمہارے چہرے پر جلنے کا صاف نظر آ رہا تھا۔ فریہ کی آخری دوائی لائن ٹوٹ گئی۔ وہ شرمندگی کی شدت سے غصے میں آ گئے۔ تم ہی حسد کرنے والے ہو، مجھے تم پسند نہیں تو میں کیسے حسد کر سکتی ہوں؟ تو پھر کیا تمہیں اس لیے برا لگتا ہے کہ میں حال ہی میں سمر کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں اور میں اکثر اس کے ساتھ ملاقاتوں پر جاتا ہوں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ فریہ اور زیادہ سننے کے قابل نہ رہی، ورنہ وہ دیوانی ہو جائے گی۔ جب ریان نے دیکھا کہ وہ کتنی بے چین ہے، اس کی آنکھوں میں محبت اور برداشت چھلکنے لگی۔ تم ہو فریہ، سمر اور میرے درمیان کچھ نہیں ہو رہا، ہم نہ ہی ڈیٹنگ کر رہے ہیں۔ میں ان دنوں سے اس کے قریب ہوں، ایک تو اپنے والدین سے معاملات کے لیے، دوسرا تمہیں اپنی محبت کا احساس دلانے کے لیے۔ سمر مجھے پسند نہیں کرتی، ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور دراصل اکثر رابطے میں رہتے ہیں۔ اس کا بیرون ملک بوائے فرینڈ ہے جس کے ساتھ وہ کئی سالوں سے ہے، لیکن اس کے والدین اس تعلق کی حمایت نہیں کرتے۔ فریہ دنگ رہ گئی۔ پتہ چلا کہ ریان اور سمر کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی وجہ سے اس نے محسوس کیا کہ جیسے حال میں اس کے دل پر بوجھ ڈالنے والا پتھر اٹھا دیا گیا ہے۔ اب وہ اتنی پریشان بھی نہیں تھی۔ ریان تم جھوٹے ہو، اس نے چمکتی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، لیکن موم اور ڈیڈ پہلے ہی تم اور سمر کے لیے گھر کی مرمت کر رہے ہیں۔ سمر اور میرے لیے ناممکن ہے۔ نئے سال کے بعد ہم اپنے والدین کو سب واضح کر دیں گے، اور جو گھر دیلوج میں مرمت ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارا ہو۔ ریان نے غالب انداز میں فریہ کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ فریہ شرما گئی اور جلدی سے اسے دھکیل دیا۔ وہ میرا نہیں ہوگا، میں طلاق یافتہ ہوں اور میرا بچہ ہے۔ ریان، براہ کرم یہ خیالات روک دو، تم مستقبل میں کسی بہتر لڑکی سے ملو گے، وہ تمہارے کیریئر کو اگلے درجے تک لے جائے گی۔ میری کامیابی کبھی کسی صورت اور پر انحصار نہیں رہی۔ ریان مسکرا کے فریہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولا، فریہ مجھے یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے کم عمر وزیر اعظم بن سکتا ہوں، لیکن مجھے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں رہی۔ میں اپنے والد اور دادا جتنا بڑا امیدوں والا نہیں ہوں۔ میرے لیے بس ایک مستحکم ملازمت، گھر، گاڑی اور پیارے اور بچوں کا خیال رکھنا کافی ہے۔ فریہ ضدی لہجے میں بولی، تم اس بار میں بہت سادہ ہو، تم شاہ خاندان سے ہو، تمہیں بہت سی چیزیں اپنی مرضی سے کرنے نہیں دی جائیں گی۔ تم نے یہ بات مجھے بھی کہا تھا نا، جیسا جیسمین، کیا وہ بہترین مثال نہیں ہے؟ ریان نے فریہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا جیسمین نے بھی اپنی خوشی کی تلاش شروع نہیں کر دی؟ فریہ، میں ریان ہوں، جیسمین نہیں۔ اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا تو میں تم سے بات نہ کرتا۔ تم کئی بار رشتوں میں زخمی ہو چکی ہو، اس لیے میں اور بھی احتیاط سے چلنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں صرف حاصل کرنا چاہتا تھا، میں تم سے اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ فریہ ان باتوں کو سن کر حیران رہ گئی۔ واہ، اس نے ابھی سنا کہ ریان نے کہا وہ اسے پسند کرتا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب ہوائی جہاز پر نہیں ہو رہا تھا بلکہ راکٹ پر تھا۔ کیوں کہ میں نے تمہیں بے وقوف بنا دیا ہے؟ اس کی معصوم اور سادہ سی مسکراہٹ دیکھ کر ریان ہنس پڑا اور اس کا چھوٹا سا چہرہ چٹکی سے چھوا۔ فریہ شرم سے سرخ ہو گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بالکل بے قابو تھی۔ اسے ماننا پڑا کہ ریان کی باتوں سے اس کا دل کچھ حد تک مچل گیا تھا، لیکن صرف تھوڑا سا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ ہاں کرتے تو اسے مستقبل میں کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ وہ بات تھی جس کے بارے میں وہ کبھی سوچنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ وہ دوبارہ شاہ خاندان میں واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے آپ پر اور اپنے رشتوں پر پہلے جیسے اعتماد نہیں رکھتی تھی۔ ریان اچھا تھا، لیکن وہ اس کی خواہش کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریان کا مرتبہ بہت بلند تھا اور مستقبل روشن تھا، جبکہ وہ طلاق یافتہ اور ایک بچے کی ماں تھی۔ اس کا سابق شوہر بھی ریان کا کزن تھا۔ مزید کچھ مت کہو، یہ سب میرے لیے غیر معقول ہے۔ میں نے مشکل سے شاہ خاندان سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے اور میں دوبارہ وہاں جانا نہیں چاہتی۔ فریہ نے ریان کو زور سے دھکیل دیا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر وہ مزید سنے تو ہل جائے گی۔ وہ ابھی جوان تھی، لیکن زندگی کی تکلیفوں سے ڈر کر ہر چیز کو خطرے میں ڈالنے کی ہمت کھو بیٹھی تھی۔ فریہ، مجھ سے مت بھاگو۔ ریان نے اس کے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے الماری کے ساتھ دباتے ہوئے کہا۔ فریہ کے گلے سے آہ نکلنے سے پہلے ریان نے اس کے ہونٹ بند کر دیے۔ پھر اچانک وہ ایک خاص مختلف انسان بن گیا۔ اپنے معمول کے مہذب اور شائستہ انداز کے بجائے وہ غصے اور تکبر سے بھرپور تھا۔ باہر بہت سے لوگ تھے اور دروازہ بند نہیں تھا۔ فریہ اتنی گھبرا گئی کہ اس نے ریان کو زور سے دھکا دیا، مارا اور یہاں تک کہ اپنے منہ سے اس کو کاٹا بھی۔ جتنا چاہو کاٹو، ریان نے ہنستے ہوئے بولا، بس ہم دونوں ہی اس کمرے میں ہیں۔
جب میں باہر جاؤں گا تو میرے ہونٹوں پر نشان ہوں گے یا نہیں؟ لوگ آسانی سے اندازہ لگا لیں گے کہ کس نے کیا۔ فریا غصے سے اپنی آنکھیں بڑی کی، اچانک اسے کاٹنے کا جذبہ کھو بیٹھی۔ وہ بہت بے شرم تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ پہلے اتنا بے شرم کیوں نہ تھا۔ تم بے شرم؟ وہ چند الفاظ بولی جب ریان نے اسے چومنا جاری رکھا۔ فریا کے چہرے پر شرمندگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہاں، میں بے شرم ہوں، اور اپنی ساری زندگی میں صرف تمہارے لیے ہی بے شرم بنا ہوں۔ ریان کے لب اس کے ہونٹوں سے الگ ہوئے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے نرمی سے اس کے نازک ہونٹوں کو چھوا جو بھی اس کے بوسے کی نمی سے چمک رہے تھے۔ اس کی نظریں گہری اور سنجیدہ تھیں۔ فریا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں آج ڈرا دیا ہے، لیکن یہ بالکل نارمل ہے۔ ڈر لگنا کوئی بڑی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ میں تمہیں اس طرح چاہوں گا جیسے کوئی لڑکا اپنی محبوبہ کو چاہتا ہے، نہ کہ خاندان یا دوست کی طرح۔ میں تمہیں مکمل تحفظ کا احساس دوں گا تاکہ تم سمجھ سکو کہ میں نہ تمہارے پہلے عشق جیسا ہوں اور نہ ہی روڈنی جیسا۔ تم اتنی بار ٹوٹ چکی ہو کہ مزید زخم سہنے کی طاقت نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یہ باور کرواؤں گا کہ تم میری زندگی کی سب سے خاص عورت ہو، اور تمہارا چاہا جانا اور عزت پانا تمہارا حق ہے۔ فریا اب بھی ریان کی زبردستی کے بوسے پر ناراض تھی، لیکن جب اس نے اس کی محبت بھری نظریں اور نرم لہجے سنا تو اس کا دل پگھل گیا اور آنکھیں بھیگ گئی۔ ریان واقعی اسے سمجھتا تھا۔ اسے اس کی کمزوریوں اور عدم اعتماد کا دوسروں سے کہیں بہتر علم تھا۔ اگر وہ صرف ایک عام حیثیت والا شاندار مرد ہوتا تو فریا ضرور موقع دیتی، لیکن ویسا نہیں تھا۔ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق تھا، رتبے کا، مقام، خاندان کا۔ ریان کا دارا مجھ پر یہ سب مت تھوپو، مجھے کچھ وقت اور تنہائی چاہیے۔ فریا نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، ٹھیک ہے، تم تھوڑا وقت لو، میں باہر جا رہا ہوں، لیکن آج رات ہم ساتھ واپس چلیں گے، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ ریان نے مزید زبردستی نہیں کی، جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فریا کو خوف محسوس ہوگا، مگر جانے سے پہلے اس نے نرمی سے اس کا پیشانی پر بوسہ دیا، پھر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ فریا بالکل ساکت کھڑی تھی، جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ دروازے پر دستک ہونے تک وہ ہلی بھی نہیں۔ فریا، میں ہوں، صبرین کی آواز آئی۔ فریا نے جلدی سے اپنا لباس درست کیا، ہونٹوں سے روال سے نمی صاف کی اور دروازہ کھولنے گئی۔ صبرین سرخ چمکدار لباس میں دروازے پر کھڑی تھی۔ ایلیزا چلی گئی ہے، اسے کچھ اور کام تھا، میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے آخری 3 الفاظ بڑی مہارت سے کہے گئے تھے۔ جیسے ہی فریا نے اس کی باریکی سے بڑکتی نظریں دیکھی، وہ سب سمجھ گئی۔ کیا تم کچھ جانتی ہو؟ اوہ، لگتا ہے کہ آخرکار ریان نے کچھ ایسا کر ہی دیا کہ تمہیں اس کے جذبات کا پتہ چل جائے۔ صبرین نے دروازہ بند کرتے ہوئے ایک مبہم مسکراہٹ کے ساتھ فریا کی طرف دیکھا۔ کہ تم دونوں اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اتنی فضول باتیں نہ کرو۔ فریا نے جلدی سے بات کاٹی اور اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ ہم صرف کچھ باتیں کر رہے تھے۔ باتیں خاصی جذباتی لگتی ہیں، تمہاری لپسٹک بھی اڑی ہوئی ہے، صبرین نے شرارت سے کہا۔ فریا نے چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں چھپ جائے، لیکن چونکہ وہ برسوں کے قریبی سہیلی تھی، اس لیے بس گھور کر کہا کہ تمہیں پہلے سے اس بات کا اندازہ تھا؟ میں نے پہلے بھی تم سے پوچھا تھا اور تم نے کہا تھا کہ وہ تمہیں نہیں چاہتا، صبرین نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ لیکن تم دونوں میں جو قربت ہے وہ خاندانی رشتے سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ تم سے دن رات بات کرتا ہے، تمہیں خوش کرنے کے لیے فوراً کچھ بھی بھیجتا ہے، تمہارے ساتھ اکثر کھانے پر جاتا ہے، تمہاری بیماری میں سنبھالتا ہے، تمہارے بچے کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ خدا، تم دونوں کا آپس میں کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، فریا نے آہستہ سے کہا، جیسے کوئی حقیقت اسے ابھی ابھی سمجھ آئی ہو۔ ریان واقعی ایک طویل عرصے سے اس کے ساتھ غیر معمولی حد تک اچھا تھا، اور وہ بے وقوف تھی جو سمجھتی رہی کہ ریان مردوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ حقیقت میں وہ تو اسے اس دن بھی سمجھ جانا چاہیے تھا جب ریان نے اسے اتنے جذبات سے چوما تھا کہ وہ خود پر قابو کھو بیٹھا تھا۔ تم اتنی لمبی بات کی اور یہ تک سوچا کہ اگر تم اور ریان ایک ساتھ ہو جائیں تو کیا ہوگا، لیکن تم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے۔ صبرین نے صرف ایک طرف جھکایا اور بھویں اچکائیں۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم کہو گی وہ مجھے کیسے پسند کر سکتا ہے، میں تو اس کی فیملی ہوں، میں اسے صرف خاندان کے فرد کی طرح دیکھتی ہوں، میرے دل میں اس کے لیے کوئی احساسات نہیں ہے، میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں؟ فریا حیرت زدہ رہ گئی اور اس کا خوبصورت چہرہ سخت ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، ہم اتنے برسوں سے دوست ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ صبرین نے شرارت سے آنکھ ماری۔ ریان خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، رومانوی ہے اور خیال رکھنے والا بھی ہے۔
جب تم بالکل بے بس ہو گئی تھی تو تمہارے ساتھ کھڑا تھا۔ اگر تم انجانے میں اس کی طرف مائل ہو گئی ہو تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا میں بہت آسان لڑکی ہوں؟ فریہ نے شرمندگی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ میری طلاق کو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا اور میں نے حال ہی میں بچے کو جنم دیا ہے۔ یہی رک جاؤ۔ کسی کو پسند کرنے کا طلاق یافتہ ہونا یا بچے کی ماں ہونے سے کیا تعلق؟ صبرین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اور ویسے بھی کیا ضرور نے تم سے طلاق کے بعد فوراً شادی نہیں کر لی؟ یہ کس نے کہا کہ جو کسی رشتے میں زخمی ہو چکا ہو وہ ہمیشہ پچھتاوے میں ڈوبا رہے؟ جب تمہاری شہزام سے طلاق ہوئی تھی تم بھی تو اسے بھلا نہ پائی تھی، ہے نا؟ فریہ نے صبرین کو دیکھا۔ وہ معاملہ مختلف تھا۔ تمہاری اور زارون کی شادی بچے کی وجہ سے ہوئی تھی اور تمہارا رشتہ تو تب جا کے تھوڑا مستحکم ہوا جب زاری آئی، لیکن جب تم دونوں شادی کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے میرا آ گئی۔ اس دوران تمہارا زارون کے ساتھ جو تعلق تھا اسے دیکھتے ہوئے میں یقین نہیں کر سکتی کہ تم اسے سچ میں دل سے چاہنے لگی تھی۔ زیادہ سے زیادہ اسے تھوڑا بہت پسند کرنے لگی ہوگی۔ اس کی خوبصورتی نے تمہیں تھوڑا متاثر کیا اور تم زاریہ کی خاطر اسے قبول کرنا چاہتی تھی۔ صبرین نے اصل بات کہتی، اور ویسے بھی اگر وہ میرا نہ ہوتی جس کے ساتھ اس نے بے وفائی کی تو شاید تمہیں اتنی نفرت نہ ہوتی۔ فریہ نے سوچا، میری سب سے پرانی سہیلی آخر ہے ہی ایسی، مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ سبھی مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ ریان کو مجھ میں کیا پسند آ گیا۔ فریہ نے لاؤنج کی چھت کی لائٹوں کو خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ بہت لاجواب انسان ہے، یوں کہو کہ قدرت کی طرف سے نوازا گیا ہے، اور مجھے تو بار بار ٹھکرا دیا گیا ہے کیونکہ میں دوسری عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ ہو سکتا ہے اسے بھی مجھ سے میں دلچسپی ہو کیونکہ اس نے مجھے کبھی حاصل نہیں کیا۔ ویسے بھی مردوں کی فطرت ہوتی ہے نئی چیزوں کو دلچسپ سمجھنا۔ میں مانتی ہوں مجھے تھوڑا سا اس سے لگاؤ ہو گیا ہے۔ اس دن جب تم کافی بنا رہی تھی اور سوال کر رہی تھی تب مجھے اندازہ ہوا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر اس وقت پرواز کو پانے کے لیے مجھے 50% کوشش کرنی پڑی تھی تو ریان کے لیے مجھے 100% کوشش اور 200% حوصلہ چاہیے ہوگا۔ مجھے 2 بار دل ٹوٹ چکا ہے اور ایک بار تو میری شادی ناکام ہو گئی۔ میں دوبارہ ہمت نہیں کر سکتی۔ اگر میں کسی سے دل سے محبت کرنے لگوں اور وہ مجھے بھی چھوڑ دے تو میں کیا کروں گی؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر آئندہ کبھی رشتہ بناؤں گی تو کسی ایسے انسان سے جو میرے لیے مناسب ہو، نہ کہ کسی سے جس سے مجھے محبت ہو، تاکہ میں جذبات پر قابو رکھ سکوں اور جب چاہوں پیچھے ہٹ جاؤں تاکہ پھر سے زخمی نہ ہوں۔ لیکن اگر میں ریان کے ساتھ ہوئی تو میں جذبات پر قابو نہیں رکھ سکوں گی۔ ابھی تو مجھے تھوڑا سا لگاؤ ہے لیکن وہ محبت میں بدل جائے گا۔ جب فریہ نے آخری جملہ کہا تو اس کی آواز بھر گئی۔ اس نے زور سے ناک سونکھی تاکہ آنسو نہ بہہ پڑے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو وہ صرف صبرین سے کہنے کی ہمت رکھتی تھی۔ یہ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ صبرین اسے پوری طرح سمجھتی تھی اور اس کی آنکھوں میں تشویش جھلک رہی تھی۔ آخرکار فریہ کو پرواز اور زارون نے بہت گہرے زخم دیے تھے۔ اس نے خود پر یقین کھو دیا تھا۔ صبرین نے سوچا، میری یہ لاجواب بہن اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیسے ہو گئی؟ حرام زادہ زارون، اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ فریہ، اگر تم یہ سب اپنے ماں باپ سے کہتی تو وہ بہت دکھی ہوتے۔ صبرین نے نرمی سے کہا، تمہیں ہمیشہ اپنے والدین اور بھائی کی محبت ملی ہے۔ تم ایک محفوظ ماحول میں پلی بڑھی ہو، اپنے خاندان کی محبت سے گری ہوئی۔ تمہیں تو پورا اعتماد ہونا چاہیے تھا، پھر تم اس حال میں کیسے پہنچ گئی ہو؟ مجھے خود بھی نہیں پتا۔ بالکل ویسا ہی احساس ہے جیسے طلاق کے دن تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں خوشی کی حقدار ہوں بھی یا نہیں۔ فریہ سسکی بھر کر بولی، ایسا مت سوچو۔ کون ہے جو زندگی میں دکھی نہیں ہوا؟ کہ تمہیں یاد ہے جب عزت نے مجھے چھوڑا تھا، جب یہاں شہزام نے میرا کے لیے مجھے طلاق دی تھی؟ میں 2 بچوں کے ساتھ حاملہ تھی، مجھے قید کیا گیا، یہاں تک کہ پاگل خانے میں بھیج دیا گیا، لیکن میں نے کبھی خود پر اعتماد کھویا نہیں۔ صبرین نے دلاسا دیا، مسئلہ تم میں نہیں بلکہ یہ ہے کہ تمہیں اب تک صرف گھٹیا مرد ہی ملے ہیں، تو تمہیں کیسا پتہ چلے گا کہ اب تم کسی اچھے آدمی سے ملی ہو؟ شاید جب تمہارے بال سفید ہو جائیں۔ ابھی تو میں خود بھی یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ شہزام ہمیشہ میرے ساتھ وفادار رہے گا، لیکن میں نے اسے خود کو ثابت کرنے کا موقع ضرور دیا ہے۔ فریہ 2 منٹ خاموش رہی، پھر بولی، سبھی، تمہاری زندگی کو دیکھنے کا نظریہ واقعی زبردست ہے۔ پہلے میرا ایسا نہیں تھا، لیکن میں تم سے مختلف ہوں۔ اگر کوئی مجھے دھوکہ دیتا تو میں کبھی یہ نہیں سوچتی کہ غلطی میری ہے۔ یہ تو صاف طور پر سامنے والے کی غلطی ہے اور مجھے اس بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔
صبرین مسکرائی اور بولی، اور ویسے بھی چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعظم کا بیٹا، کون پرواہ کرتا ہے؟ تم اپنی محنت سے پیسہ کما رہی ہو، سب نے وہی اناج کھایا ہے، کوئی کسی سے برتر نہیں۔ اگر تم طلاق یافتہ ہو اور ایک بچہ ہے تو کیا ہوا؟ تم خوبصورت ہو، جوان ہو اور قابل ہو، ان عورتوں سے کس طرح کم نہیں ہو جو اب تک غیر شادی شدہ ہیں، اور تمہاری صورتحال تو یوں ہے جیسے کوئی چیز خریدنے پر ایک چیز مفت مل جائے۔ فریا حیران ہوئی، پھر صبرین کی بات پر ہنس پڑی۔ اس ہنسی نے اس کے دل کو ہلکا کر دیا۔ شکریہ سپی۔ فریا، زیادہ مت سوچو، احسان ابھی وزیر اعظم ہے، لیکن ہر 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، کون جانتا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی سودے پر رہے گا یا نہیں۔ اس وقت شاہ فیملی طاقتور ہے، لیکن آنے والے کل کا کوئی پتہ نہیں۔ صبرین نے لاپرواہی سے کہا، تو تمہارا مطلب ہے میں ریان کو آزما سکتی ہوں؟ فریا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ صبرین نے کندھے اچکائے۔ جو بھی کرو، بس اتنا یاد رکھو کہ تم دوسروں کی محبت کی مکمل حقدار ہو، اور جب تم کسی کو پسند کرو تو خود کو ہمیشہ پہلے رکھنا۔ میں سمجھ گئی۔ فریا نے سر ہلایا۔ دراصل وہ پہلے بھی سبی کی طرح بے فکری سے جیتی تھی، لیکن اب یوں لگتا تھا جیسے سبی پہلے سے زیادہ سمجھدار اور حقیقت پسند ہو گئی ہے۔ شاید فریا کو بھی خود کو بدلنے کا عمل جھیلنا پڑے گا۔ رات کے 11:30 بجے فریا ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلی تھی۔ ایک سیاہ رنگ کی بینٹلی کافی دیر سے داخلی دروازے پر کھڑی تھی۔ ریان گاڑی سے اتر اور خود اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس نے فریا کی طرف دیکھا جو کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ رات کی خاموشی میں اسے ایسا لگا جیسے فریا کچھ بدلی ہوئی سی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ دونوں پچھلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھے۔ فریا نے اپنا فون نکالا اور اسے سر جھکائے اس رات کمپنی کی فروخت کا جائزہ لینے لگی۔ رات کے ظہرانے کے دوران چند نمایاں مصنوعات آن لائن لائیو اسٹریم پلیٹ فارم پر فروخت ہوئیں۔ زیادہ رعایت اور مشہور شخصیات کے اثرات کی وجہ سے مصنوعات کی فروخت میں زبردست اضافہ ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سال کے آخر میں کافی منافع اس کے حصے میں آئے گا۔ بالکل ویسا ہی جیسے صبرین نے کہا تھا۔ فریا خوبصورت اور قابل تھی، اسے کمتر سمجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کسی پر بھی انحصار نہیں کرتی تھی۔ یقیناً اس کا ایک بچہ تھا، لیکن اس سال اس کی عمر صرف 26 سال تھی۔ اسے کس بات کا اعتماد کھونا تھا؟ جب اس نے اس رات کی تفریحی خبروں پر نظر ڈالی تو مشہور شخصیت پیٹر کا نام پھر سے ٹرینڈ کر رہا تھا۔ اس کے فوٹوگرافر نے چند تصاویر ظاہرانہ ہال میں لے کر فیس بک پر پوسٹ کی تھی، جہاں گروپ مداح اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے، لیکن فریا کے پیٹر کے ساتھ بیٹھنے کی خبر کسی خبر میں شامل نہیں تھی۔ کمپنی نے اسے دبا دیا ہوگا۔ اس نے بس پیٹر کی ایک تصویر پر ٹیپ کیا۔ اچانک ریان کی ٹھنڈی آواز اس کے قریب سے آئی۔ تمہارے مشہور شخصیات کے انتخاب میں بہت کوئی خاصی بات نہیں ہے۔ فریا نے اپنا سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ کھڑکیوں کے باہر نیون لائٹس اس کے خوبصورت خاکے پر چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جو پہلے نرم لگتی تھیں اب طنزیہ نظر آ رہی تھیں، اور اس کے ہونٹوں کے کنارے نیچے کی طرف جھکے۔ تو میری پسند کے بارے میں بات نہ کرو۔ میں جانتی ہوں یہ خراب ہے۔ ریان کے الفاظ اس کی زبان پر رک گئے۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ شاید اس نے حسد کی وجہ سے حد سے زیادہ تجاوز کر دیا تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، لیکن محبت نے اسے اجنبی بنا دیا تھا۔ لیکن گاڑی کے سامنے ڈرائیور موجود تھا اور وہ دی لاج کا ملازم تھا، اس لیے ریان نے دھیرے سے آہستہ سے اپنی انگلیاں فریا کے گھٹنے پر رکھ کر ہاتھ کی طرف بڑھائیں۔ جیسے اس نے اندھیرے میں اس کی انگلیوں کو پکڑا، فریا کا چہرہ گرم ہو گیا اور اس نے ایک ہاتھ سے زور سے پھینک دیا۔ پھر بھی ریان نے بے شرمی سے ہاتھ کو حرکت دینا جاری رکھا، جس پر فریا نے اسے دور پھینکا اور اس کے پیر پر زور سے قدم رکھا۔ ساتھ ہی اس نے اسے ایسی نظر سے گھورا جیسے کہنا چاہتی ہو، یہ سزا ہے تمہارے ہاتھ چلانے کی، بے حیا۔ تم نے کیوں میرے پیر پر قدم رکھا؟ ریان نے معصومہ انداز میں کہا۔ فریا اتنے غصے میں تھی کہ پاگل ہو سکتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ جانتا ہوگا کہ وہ ڈرائیور کے سامنے کچھ نہیں کہے گی۔ اسے کب پتہ چلا کہ وہ کتنا بے شرم ہے، اس لیے وہ کھڑکی کے طرف چلی گئی اور اسے جتنا ممکن ہو دور ہو گئی۔ پورے سفر میں ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ جب وہ پارکنگ میں پہنچے تو فریا پہلے گاڑی سے اتری اور ریان اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ ان کی عمارتیں قریب تھیں، اس لیے وہ ایک ہی سمت میں چلنے لگے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ریان نے اچانک اس کی باہوں کو پکڑ لیا۔ ریان، تم کیا کر رہے ہو؟ فریا گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ خوش قسمتی سے رات کا وقت تھا اور آس پاس سناٹا تھا۔ ریان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کے کندھے پر ڈالا، پھر اس نے اس کے کندھوں پر لپٹا ہوا کوٹ اس کے بازوؤں میں ڈال دیا۔ جب وہ اس کے سینے کے سامنے کے بٹن لگانے لگا، اس کے ہاتھ اتفاقاً اس کے جسم سے ٹکرائے اور فریا کا چہرہ لال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں خود کر لوں گی۔ فریا نے سر نیچے کیا اور نظر ہٹا کر جلدی سے کوٹ کے بٹن لگانے شروع کر دیے۔ رات کی ہلکی ہوا اس کے گہرے لمبے بالوں کو اس کے کندھوں پر بہا رہی تھی۔ ریان کی نظر اس کے کوٹ پر تھی۔ جب اس نے ابھی ہاتھ لگایا تھا تو وہ بے حد نرم محسوس ہوا تھا۔ تمہیں تو کچھ نہیں پہننا چاہیے تھا،
اگر سردی میں صرف کوٹ پہننا تھا، اگلی بار فیشن کو آرام سے اوپر نہ رکھنا۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، فریہ نے تیزی سے کہا۔ اگر میں نہیں ہوں تو تمہارا خیال کون رکھے گا؟ اس کے غیر معمولی انداز کے الفاظ رات کی ہوا کے ساتھ اس کے کانوں میں گونجے۔ اگر یہ ماضی ہوتا تو اسے یہ بات متاثر کرتی، لیکن اس رات کے کھلے دل سے بات کرنے کے بعد اب اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ اس کی جگہ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا اور اس کا چہرہ جو ہوا کے ٹھنڈک سے ٹھنڈا ہوا تھا گرم ہو گیا۔ ریان، یہ ڈیل لانچ ہے، فضول باتیں بند کرو۔ میں تمہاری پرواہ کرنے کے لیے بہت تھک چکی ہوں۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں اور سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر فریہ اپنے پیچھے مڑ کر جانے لگی، لیکن ریان اس کے پیچھے آیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم کل میلبورن جا رہی ہو۔ ہاں بالکل،